السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ ہرگز نہیں، اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس زبان مقدس سے تو کوئی لفظ، کوئی جملہ اور کوئی کلمہ اور کوئی ارشاد بھی اپنی مرضی اور خواہش اور ارادے سے نہیں نکل سکتا، بلکہ وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق وہ اللہ کے حکم اور وحی الہی کے تابع ہوتا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فعل اور ایک ایسی روٹین اور ایک آپ کی ایسی عادت مبارکہ جو ایک سے زیادہ دفعہ جس پر آپ نے سب کے سامنے عمل کیا، وہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی، جب میں نے نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی تھی، ان دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پانی پیتی، جس پیالے میں، جس برتن میں میرا جھوٹا پانی، میرا بچا ہوا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ لیتے اور وہی جھوٹا پانی بھی پیتے اور کوشش کر کے اسی جگہ پر ہونٹ اپنے لگاتے، اسی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے جس جگہ سے میں نے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر میں کھانا کھاتی اور کسی ہڈی سے میں گوشت جو ہے وہ کھاتی اور نوچ کر میں اس میں سے کوئی بوٹی لے لیتی کھاتی، یا میں اس ہڈی کو چوستی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی مجھ سے لے کر اس پر باقی رہ جانے والا گوشت جو ہے وہ آپ نوچ فرماتے، آپ وہ کھاتے اسی جگہ سے۔ تو یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہی ہیں کہ ایسا کیا کرتے مور دین ونس۔ اور یہ بھی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ آتا ہے، اصحاب صفہ بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں، ابو ہریرہ آپ اٹھیں اور یہ دودھ کا پیالہ سب کو پلائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو وہ دودھ کا پیالہ پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب کے آخر میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نوش فرماتے ہیں، اور ان سب کے آخر میں بچ جانے والا دودھ اس کائنات کے افضل ترین انسان سید و ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا جھوٹا جو وہ بچ جانے والا جو مشروب ہے، جو دودھ ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوش فرما رہے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیاں چاٹ لو یا چٹوا لو۔ ہم کہتے ہیں کہاں گیا جراثیمی نظریہ اور جرمز تھیوری؟ ٹھیک ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط آپ کیجیے، آپ اس پر یقین رکھیے، ایمان رکھیے، لیکن تعلقات کو بچانے کے لیے، تعلقات کو بنانے کے لیے اور تعلقات کو بنانے کی راہ میں اس جراثیمی نظریے کو آپ کبھی بھی رکاوٹ نہ بننے دیجیے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے والے، ایک دوسرے کا جھوٹا پینے والے، ایک ہی برتن میں کھانے پینے والوں کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، ان کے اندر کیا کوالٹی پیدا ہوئی، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جی یہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے والے، ایک دوسرے کا جھوٹا پینے والے اور ایک ہی برتن میں ایک ہی جگہ سے ہونٹ لگا کر کھانے پینے والوں میں کبھی ان کے درمیان میں کوئی رنجشیں، رکاوٹیں، عداوتیں اور بغض و عناد اور حسد اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں، کبھی ہمیں ان کی گواہی اور کوئی شہادت ملی ہو سوائے کوئی ایک دو واقعات کے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے ان کا کلا کما کیا۔ لیکن ہمارا تو اصل موضوع یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان محبت اور پیار اور الفت بڑھانے کے لیے کیا جادو کریں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی دعوت کی، ابو جہل بھی ان میں شامل تھا۔ ابو جہل نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف ایک بکرا ذبح کیا ہے اور ہم میں سے تو ہر شخص ایک بکرا کھا جاتا ہے اور ہم 10 لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو جہل، تم لوگ یہ کھاؤ تو صحیح، اس کو ختم تو کر کے دکھاؤ۔ 10 کے 10 افراد نے ایک بکرے کا گوشت کھایا، ختم نہ کر سکے، اس میں سے باقی بچ گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے جب یہ کھانا ختم نہ کر سکے ایک بکرے کا گوشت بھی، تو کیا کہتے ہیں؟ سحرنا محمد، محمد نے ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں پر جادو کر لیجئے، یہ وقت ہے، اپنے بچوں پر جادو کر لیجئے۔ یہ جادو ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کیا جادو کرنا ہے آپ نے؟ بچوں کو مل بیٹھ کر اور مل کر کھانے کی عادت ڈالیے، ان کو ایک برتن میں کھانے کی عادت ڈالیے اور ان کو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے کی عادت ڈالیے۔ انشاءاللہ گھروں سے بے برکتی بھی ختم ہوگی اور گھروں میں برکت کا نزول بھی ہوگا، آپس کے تعلقات میں بھی برکت کا نزول ہوگا۔ یہ جادو گھروں میں ہوگا، یہ جادو آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔